7 حدیثیں اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں ہیں، بخاری میں بھی ہے، ان میں سے 1-2 حدیثیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں 3 جگہ یا 4 جگہ رفع یدین کرتے تھے، اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ایسی 7 حدیثیں ہیں اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں، ان میں سے 2 حدیثیں بخاری شریف میں بھی ہیں، اور 5 حدیثیں ایسی ہیں جو طول میں ان کے برابر نہیں ہیں، مگر وہ قابل استدلال ہیں، ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ 5 حدیثیں یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے نماز میں ہر اللہ اکبر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، بعد میں وہ ختم ہو گیا اور نماز میں کہیں رفع یدین نہیں رہا۔ اور تکبیر تحریمہ میں جو ہے وہ بارڈر پر ہے، بلکہ بارڈر سے بھی آؤٹ ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو یوں شروع کرتے ہیں، دیکھو رفع یدین کر رہے، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لی، اب نماز شروع ہوئی، تو یہ رفع تو باہر ہے، نماز میں کہیں رفع نہیں رہا۔ ایسی 5 حدیثیں ہیں، اور 4 جگہ رفع کرتے تھے، ایسی 7 حدیثیں ہیں۔ یہ 7 مضبوط ہیں، اعلیٰ درجے کی ہیں، یہ ان کے اعتبار سے کمتر ہیں، مگر فی نفس ہی قابل استدلال ہے۔ اب میرے بھائیو سوچو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں یہ دونوں عمل ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کہ رفع یدین کرتے بھی تھے اور نہیں بھی کرتے تھے، دونوں عمل ایک ساتھ کیسے ہوں گے؟ لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ ایک عمل پہلے کا ہے اور ایک عمل بعد کا ہے، اور کون سا عمل پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، اور یہ طے کرنا ضروری ہے، جو پہلا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، جو بعد کا ہے اس پر عمل ہوگا۔ اب مجتہدین کرام کا نمبر آیا ہے، امام اعظم اور امام مالک رحمہم اللہ، یہ دونوں بڑے امام ہیں۔ امام اعظم جو ہیں وہ تو عراق کے جتنے فقہا ہیں ان کے امام اعظم ہیں، اور امام مالک علیہ الرحمہ حجاز کے جتنے فقہا ہیں ان سب کے استاد ہیں، سرخیل ہیں۔ جب گھوڑے چلتے ہیں تو ایک گھوڑا والا آگے، سواری والا آگے ہوتا ہے، وہ سرخیل کہلاتا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ سے امام شافعی علیہ الرحمہ نے پڑھا ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ سے امام احمد علیہ الرحمہ نے پڑھا ہے، وہ سب کے استاد ہیں۔ تو حجاز کے فقہا میں امام اعظم امام مالک ہیں، اور عراق کے فقہا میں امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں۔ یہ 2 بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں رفع یدین پہلے تھا، بعد میں رفع یدین نماز میں نہیں رہا، لہذا پہلا حکم منسوخ، اور جو دوسرا حکم ہے اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے ان 2 اماموں نے کہا نماز میں رفع یدین کہیں نہیں ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری بیماری میں جب مبتلا ہوئے 13 یا 14 دن حضور بیمار رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض موت میں 13 یا 14 دن رہے ہیں۔ ان 13 یا 14 دنوں میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا کر نماز پڑھاتے تھے بیماری کے باوجود، لیکن جمعرات کی شام کو عشاء کے وقت سے بیماری بڑھ گئی، تو جمعرات کا عشاء، جمعہ، سنیچر، اتوار اور پیر، یہ نمازیں حضور نے نہیں پڑھائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا، حضرت صدیق اکبر نے 17 نمازیں حضور کے حیات میں پڑھائی ہیں۔ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ پھر اسی مصلی پر حضور کے بعد میں 2 سال تک حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے رہے، کبھی رفع یدین نہیں کیا۔
پھر حضرت عمر اس مصلی پر آئے، 10 سال انہوں نے نماز پڑھائی، انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔ پھر اسی مصلی پر حضرت عثمان آئے، انہوں نے 12 سال نماز پڑھائی، انہوں نے کبھی رفع یدین نہیں کی۔ پھر اسی مصلی پر حضرت علی آئے، انہوں نے 5 سال نماز پڑھائی، انہوں نے کبھی رفع یدین نہیں کیا۔ تو بڑے دو اماموں نے کہا اگر حضور کی آخری نماز میں رفع یدین ہوتا تو یہ 4 خلفاء حضور کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہی حضور کا آخری عمل بدل دیں، یہ بات عقل قبول نہیں کرتی۔ بس لا محالہ ماننا پڑے گا کہ حضور کی نماز میں پہلے رفع یدین تھا، ہر تکبیر کے ساتھ تھا، پھر گھٹتا 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 3 یا 4 جگہ رہ گیا، پھر وہ بھی گھٹتا گھٹتا 3-4 جگہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور نماز میں ساری نماز میں سے رفع یدین ختم ہو گیا۔ اور یہ 4 خلفاء کا جو عمل ہے، یہ 4 خلفاء کا عمل دلیل ہے کہ حضور کی آخری نماز میں رفع یدین نہیں تھا، پہلے تھا جو منسوخ ہو گیا۔ دوسرے 2 امام آئے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد علیہ الرحمہ، دونوں نے دونوں روایتوں کو ترازو میں لے کر تولا تو اصح ما فی الباب تو یہ روایت ہیں، جو 7 روایتیں ہیں، یہ تو بہت مضبوط روایت ہیں، ان میں 2 تو بخاری میں ہیں، اور تولنے سے یہ ہلکی ہیں، یہ کمزور ہیں۔ اور فقہا کے یہاں فیصلے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر روایات میں اختلاف ہو جائے تو اصح ما فی الباب کو لو اور غیر اصح کو چھوڑو۔ جیسے کسی مسئلے میں صحیح اور ضعیف روایتیں اکٹھا ہو جائیں تو صحیح کو لیں گے، ضعیف کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی صحیح ہے مگر ایک کلو کی ہے اور ایک آدھا کلو کی ہے تو آدھا کلو والی نہیں لیں گے، کلو والی لیں گے۔ یہ بھی فقہا کے فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے سے 2 اماموں نے فیصلہ کیا کہ حضور کی نماز میں پہلے رفع نہیں تھا، بعد میں رفع بڑھا، بعد میں رفع شروع ہوا، پہلے رفع نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو لڑکی ہوتی اپنے یہاں تو ماں باپ بچپن سے اس کے لیے زیور بنانے شروع کرتے ہیں مگر پہناتے نہیں ہیں۔ جب شادی میں سال بھر باقی رہے تو اب ایک پازے پہنا دیا، پھر ہاتھ کا چوڑی پہنا دی، رنگ پہنا دی، ہار پہنا دیا، یوں آہستہ آہستہ لڑکی کو ہار پہناتے ہیں۔ جب شادی کر کے رخصت کرتے ہیں تو وہ زیور سے لدی پھدی ہوتی۔ تو شروع سے یہ رفع یدین یہ زیور ہے نماز کا، زینت ہے نماز کی۔ یہ بات خود حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمائی، یہ بات کے لوگوں نے نہیں، کہ رفع یدین نماز کے لیے زینت ہے، اور لڑکی کے لیے زینت بچپن سے نہیں ہوتی ہے، زیور بنا بنا کر رکھتے رہتے ہیں، آخر میں اس کو زیور پہناتے ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے۔ تو نماز جب آخری شکل اختیار کرنے کا وقت آیا تب اس میں یہ رفع یدین بڑھا۔ اب 2 اماموں نے یہ فیصلہ کیا، یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ بھی عقل کہتی ہے کہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں، اور وہ 2 اماموں نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی عقل کہتی ہے کہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں۔ بس ایسی جگہ پر ماؤ شما کیا کریں گے، میں اور آپ کیا کریں گے؟ یہاں تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو آپ کے بڑے ہیں، جن کو آپ نے بڑا مان لیا ہے اور جن کو اپنی عقیدت کا ہار مالا پہنا دی ہے، آپ کا وہ بڑا جس طرح سے سارٹ آؤٹ کرے روایات کو اس طرح سے ان پر عمل کرو، اس کے علاوہ ماؤ شما کیا کر لیں گے؟ بس ایسے مسائل میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ 80% جو قرآن و حدیث میں مسائل ہیں ان میں کوئی تقلید نہیں۔